بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج میں آپ تمام بزرگوں کے سامنے پینشن کے اضافے کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مجھے صرف ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ آپ نے میری مکمل ویڈیو آج کی سننی ہے، دیکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کمنٹ باکس میں جا کے مجھے گالم گلوچ ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا، لیکن جو تجاویز میں دے رہا ہوں یا جو چیزیں میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ کیا یہ درست وے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس بات کی تائید کر دی کہ یہ درست وے ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی العزیز پھر میں آپ کی تائید کے بعد اس ویڈیو کے 24 گھنٹے کے بعد میں ایک ایک شخص کو آپ کے سامنے لے آؤں گا، اور پھر میں جو ہے آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی کرواؤں گا، اور جو تجویز میں دے رہا ہوں انشاءاللہ اگست کے آخر تک اگر اس پہ عمل درآمد ہو گیا تو ہمارا کام فائنل ہو جائے گا، ای او بی آئی کی پینشن میں ضرور اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے جو ہے یہ عرض کروں گا کہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور ای او بی آئی پینشنر فورم اور ای او بی آئی یہ جو پینشنر ویلفیئر ایسوسیشن ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب میں ای او بی آئی پینشنر ویلفیئر ایسوسیشن علیحدہ سے ایک بڑا گروپ ہے، وہ اگر یہ تمام، اور لیبر رائٹس کمیشن پاکستان، لیبر نیوز پاکستان اور لیبر فیڈریشن پاکستان، اور پھر جو سندھ کی بڑی تنظیمیں ہیں وہ ای او بی آئی پینشنر فورم، اور اگر یہ تمام مل کر ایک کنسورشیم بنا لیں اور اس میں جو ای او بی آئی کے تجربہ کار لوگ ہیں وہ سارے ایک ساتھ پہلے میٹنگ کر لیں، یعنی ہیومن رائٹس کمیشن کر لے، لیبر رائٹس پاکستان کمیشن کر لے، فیڈریشن کمیشن کر لے، فیڈریشن پاکستان کر لے، لیبر فیڈریشن پاکستان، متحدہ لیبر فیڈریشن کر لے، اگر یہ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ مرتب کر لیں، اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ مرتب کر لیں، اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہو وہ ہو کہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ، اور وہ بھی 25,000 روپے تک۔ اچھا، اگر وہ بہانہ کریں پینشن فنڈ کا کہ جناب پینشن فنڈ کم ہے، تو جو اثاثے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی تو سیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے کل آپ کو قانون میں بتایا تھا، اگر وہ فوری طور پہ کسی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے تو ان کو انویسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو واپس پہ لیا بھی جا سکتا ہے۔ قانون اس کی تائید کرتا ہے، قانون میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان، یہ سارے مل کر اگر ایک کنسورشیم بنا لیں اور مل کر متفقہ طور پہ فیصلہ کریں، اور وہ فیصلہ ایک ہی ہو کہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے علاوہ کوئی مطالبہ جو ہے، کم سے کم مطالبہ یہ ہو کہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ، اور وہ بھی 25,000 روپے کے حد تک، یک نکاتی ایجنڈا بنا لیں، یک نکاتی ایجنڈا، یا پھر تین نکات بنا لیں، ای او بی آئی کی ریوائز پینشن، اور اس میں پھر کنٹریبیوشن کا ریٹ کم از کم 25,000، اور ساتھ میں جو ہے یہ کنٹریبیوشن کیس اسلام آباد اس کا فیصلہ، یعنی 3 سے 4 یا 5 مطالبات کی ایک فہرست بنا لیں، اور ان مطالبات پہ یہ ڈٹ جائیں اور انتظامیہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں، اور اس حوالے سے اگر ان کو احتجاج کی پالیسی بھی اختیار کرنی پڑے تو یہ کریں۔ یہ شفیق غوری صاحب جو ہیں سندھ والے، اور بہت بڑے مزدور لیڈر ہیں، بہت بڑے کامریڈ ہیں، منور ملک صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، اور یہ لیبر رائٹس کمیشن پاکستان چلاتے ہیں، اگر یہ تمام لوگ مل کر اپنی صفوں کو مضبوط کر کے ایک دفعہ احتجاج کی کال دے دیں، میرے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ نہ ہو سکے۔ تو اچھا، پھر
ملاقات کریں. یہ پیپلز پارٹی میں جو شیری رحمان ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی سربراہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں گو, آصف علی زرداری کے ساتھ ہیں گو. اب تو ان کی اپنی چیئرمین صاحب آئی ہوئی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اگر شیری رحمان صاحبہ سے ملاقات کر لی جائے تو وہ ہیومنیٹیرین ہیں, انسان دوست ہیں, اور انسان دوستی کا جو ان کا ایلیمنٹ ہے اس کو استعمال کریں, ان سے ملیں, اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھیں, ان کو کہیں کہ جناب یہ ہمارے مسائل ہیں, ان مسائل کو ایڈریس کریں, توجہ دیں. تو شیری رحمان صاحبہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہیومن رائٹس کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہیں. پھر خوش قسمتی یہ ہے کہ چیئرمین ان کی اپنی ہے, سابق وزیر اعلیٰ سندھ کی دختر صاحبہ. اور پھر کمال یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا بھی آخری سال ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک احسان یہ کیا تھا کہ انہوں نے EOBI ایکٹ منظور کروایا تھا اور اس ادارے کو اسٹیبلش کیا تھا, قائم کیا تھا, اور اس کی فلورش میں اپنا کردار ادا کیا تھا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ چیئرپرسن آصف علی زرداری کے ہاتھ میں یہ بات ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس حوالے سے بڑا سٹیپ لے کے وہ EOBI کی جو پینشن ہے اس میں 25 سے 30 ہزار روپے کا اضافہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کے اور ان کا اختیار بھی ہے, ان کے پاس قوت طاقت بھی ہے, اور وہ یہ تمام امور سر انجام دے بھی سکتے ہیں, چونکہ چیئرمین ان کی اپنی, وزیر ان کا اپنا, ادارہ ان کا اپنا, اور وہ اس ادارے کے بانی. تو ان پہ یہ قرض بنتا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ کردار ادا کرے اس حوالے سے. اور یہ سندھ کے لوگ جو ہے اور جو بڑے لیڈر ہیں خاص طور پہ, یہ پیپلز پارٹی کے مزدور ونگ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی وابستہ رہے ہوں گے, نہیں بھی رہے ہوں گے, تو ایک منے منائے مزدور لیڈر تو ہیں ہی, تو ان کو مل کے اس میں کافی حد تک کامیابی سمیٹی جا سکتی ہے. اچھا, اب خط بہت لکھے جا چکے, سیدھی سی بات ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, خط بھی لکھے گئے, ای میلیں بھی کی گئیں, اور یہ سارا کام کیا گیا, UNO کو بھی اپروچ کیا گیا, لیکن اگر سچی بات بول دوں تو رزلٹ ندارت. یہاں میں آج ایک اور بات بھی کروں گا, وہ میں یہ کروں گا کہ پاکستان کا جو سب سے پاورفل شخص ہے وہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف. اگرچہ آئینی طور پہ ہم ان سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں, مجھے اس بات کا ادراک ہے بحیثیت وکیل کے, لیکن چونکہ وہ طاقتور آدمی ہیں, اور ہماری جو ملک کی ریاستی ایجنسیاں ہیں, خاص طور پر ISI کی بات کر رہا ہوں میں, ان دو بڑے شخصیات, چیف آف آرمی اسٹاف اور ISI یہ ادارہ ہے, ٹھیک ہے, ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ EOBI کی پینشن میں اضافے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, یہ رپورٹس وغیرہ بنائیں, بھیجیں, اور اس حوالے سے یہ اقدامات کر سکتے ہیں, اور ان کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, اور ہماری ویڈیوز پہ کمنٹس بھی موجود ہیں, ہم ہر وقت تنقید بھی کرتے رہتے ہیں, تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں. تو میں یہ ذاتی طور پہ یہ رائے دوں گا ان دونوں مہربان شخصیات سے کہ وہ بھی اپنا رول پلے کریں, ISI بطور ادارہ اپنی رپورٹس وغیرہ پیش کرے, اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس میں اپنا رول پلے کریں, چونکہ ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں وہ تو کانوں سے بہرے, آنکھوں سے اندھے, اور ان کا نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے کان تو ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان دو شخصیات کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہو تو خدا کے لیے آپ ان کو بھی اپروچ کریں, اور ان کو بھی کہیں کہ وہ اپنا رول پلے کریں. باقی رہی بات یہ جو میں نے پہلی تجویز دی تھی کنسورشیم والی, وہ تو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کی تائید ضرور کیجیے گا. دوسری رائے کی بھی میری آپ تجویز بھی دے سکتے ہیں, رائے بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی آپشن ہو تو وہ بھی ضرور آپ شامل کر سکتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ EOBI کی پینشن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اب خطوط کو چھوڑیں, ای میلوں کے سلسلے کو بند کریں, اور عملاً میدان میں نکلنے کا وقت آیا ہے. لیکن عملاً میدان میں نکلنے سے پہلے اپنی صفوں کو مضبوط کر لیں, اپنے اندر اتحاد پیدا کر لیں, اپنا ایک میٹنگ
بلا لیں، اجلاس کر لیں، اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کے لیے آپ میدان عمل میں نکل کھڑے ہوں، اور دوسری صورت وہی ہے جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے۔